کیا حسن اور محسن کو انصاف ملا؟ کیا آپ کو یاد ہے کہ 9 فروری 2024 کو شنگلہ میں کیا ہوا تھا؟ نہیں تو میں آپ کو ریکال کر دیتا ہوں۔ 8 فروری کو عام انتخابات ہوئے، شنگلہ سے مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کے مابین مقابلہ ہوا۔ رات گئے تک رزلٹس آ رہے تھے۔ اگلی صبح مارننگ فارم 47 ایشو ہوا، جس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کی نشست پر امیر مقام، صوبائی نشستوں پر محمد رشاد خان، عبد المنیم اور 7 اپوزیشن لیڈر اس وقت کے عباد اللہ خان منتخب ہوئے، یعنی ان کا فارم 47 کے ذریعے جیت کا نتیجہ سامنے آیا۔ جیت کے نتیجے کے خلاف احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کی جانب سے کال دی گئی۔ اس کال میں شرکت کے لیے الپوری، جو کہ ضلع شنگلہ کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کارکنوں کے جذبات کافی جوشیلے تھے اور کافی انگر پایا جاتا تھا۔ اس دوران پولیس اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے، ان کے مابین تلخ کلامی ہوئی اور کافی نعرے بازی اور پھر کلیش شروع ہوا۔ اس کلیش کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 ورکرز حسن اور محسن، جو کہ ایک موجودہ ایم پی اے عبد المنیم کا نواسا بھی تھا، وہ اس افسوسناک سانحے میں شہید ہو گئے دونوں۔ اس کے ساتھ کچھ پی ٹی اے ورکرز زخمی بھی ہو گئے تھے۔ پولیس کی جانب سے ایف آئی آر ہوئے۔ ایف آئی آر میں پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز لیڈرشپ کو نامزد کیا گیا، پھر اسی طرح بعد میں عدالت کے کہنے پہ موجودہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کو بھی ان کے بھی بیانات ریکارڈ کرنے کا عدالت کی جانب سے کہا گیا۔ اب تک اس کا کیا بنا، کیا ہوا، اب تک کچھ حقائق سامنے نہیں آئے۔ ویسے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی لیڈرشپ اس بات پہ شاید خاموش ہو، شاید اس بات پہ ان کو کوئی درد، کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں 9 فروری گزر گیا، 1 سال ہو گیا، لیکن ان دونوں کو کیا انصاف ملا؟ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوئے، ان کی جانیں چلی گئی۔ فائدہ کس کو ہوا اور کون اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں، کس نے لیا، کیا کچھ ہو رہا ہے؟ نہ تو صوبائی حکومت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، پولیس بھی ان کی، سارے معاملات ان کے، نہ تو کسی کے خلاف کوئی اب تک قانونی کارروائی ہوئی، ایون کہ جو ملزمان نامزد کیے گئے ان کے بیانات ریکارڈ کرنے کے لیے کسی نے عدالت کا رخ بھی نہیں کیا۔ سیاسی لوگ شاید کافی بااثر ہے، لیکن ایک آہ اور بکا جو ہے نا، وہ بہت اثر کرتی ہے۔ یہ درد صرف ان کے والدین ہی فیل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سیاسی لوگوں کے لیے ایندھن تو بنا دیتے ہیں، ان کو سیاسی جلسوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کو کچھ ایسے ہی بچے 26 نومبر کو اسلام آباد میں نے دیکھا، اسی طرح بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں، میں نے دیکھا کہ جو جوان طبقہ ہے وہ کافی جوشیلا ہوتا ہے، بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے، وہ اس جذبات کی خاطر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ 26 نومبر کو بھی کچھ جوانوں کی جانیں گئی، اسی طرح یہ 9 فروری کا شنگلہ کا جو سانحہ ہے، حسن اور محسن دونوں کی جانیں تو چلی گئی۔ 1 سال گزر گیا، کیا ان کو انصاف ملا؟ یہ سوال میں نہیں کر رہا، یہ سوال پورا شنگلہ کر رہا ہے۔ جہاں تک میں دیکھتا ہوں، دونوں سیاسی مخالفین ایک ساتھ کھڑے ہیں، ایک ساتھ بیٹھے ہیں، یعنی جن کا نواسا بھی گیا وہ بھی کسی حد تک میری معلومات کے مطابق انہوں نے کوئی سختی اس بارے میں نہیں دکھائی، نہ کوئی پولیس کو مزید انگیج کرنے کا کہا، نہ قانونی طور پر یہ جنگ لڑی، بلکہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ 2 جوان تو چلے گئے، اب مزید جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی سیاسی حالات، انسٹیبلٹی تو ہے، لیکن کیا آپ بھی فیوچر میں بھی اپنے بچوں کو، اپنے جوان بچوں کو سیاسی لوگوں کی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، ان کی ایندھن بننے کے لیے بھیجیں گے؟ میں یہ سوال چھوڑتا ہوں اس ویڈیو کے اختتام پہ،
کہ 1 سال ہو گیا حسن اور محسن دونوں چلے گئے. ان کی والدین پہ کیا گزرتی ہوگی یہ میں اور آپ فیل نہیں کر سکتے, صرف وہی فیل کر سکتے ہیں. یہ درد صرف وہ فیل کر سکتے ہیں, ان کو یہ احساس ہوگا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ سوچنا چاہیے کہ نہیں کہ سیاسی لوگ ایک ہی ہوتے ہیں, ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے آپ کے بچوں کو ایندھن بنا دیتے ہیں, آپ کی بچوں کی جانیں چلی جاتی ہے, مالی طور پر ان کا نقصان ہوتا ہے, زخمی ہو جاتے ہیں, پیرالائز ہو جاتے ہیں. تو آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ فیوچر میں بھی اپنے بچوں کو اس طرح سیاسی لوگوں کی مقصد کے لیے بھیجتے رہیں گے, یا اپنے بچوں کو منع کریں گے, یا ان کو مانیٹر کریں گے کہ وہ اس قسم کی سرگرمیوں سے دور رہیں. عمر باچا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.